اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. چلے حکمت نمبر 192. وقال علیہ السلام یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فأنت فیہ خازن لغیرک. خوب، اس حکمت کا عنوان ہے دوسروں کا حق. کیا ہے؟ دوسروں کا حق. امام نے توجہ دلائی ہے ان لوگوں کو جو لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کماتے ہیں کہ وہ ان کی طرف توجہ دیں کہ جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی. جو اپنی ضرورت سے کم کماتے ہیں وہ بھی ایسی بات نہیں ہے، محنت وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ضرورت سے کم. کیا ہے، ان کی مزدوری کم ہے، خرچہ زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو الفاظ دیکھیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹوں، یعنی انسان، آدم کی اولاد، انسان یہ ہر ایک کے لیے، اس میں کسی مسلک، کسی مذہب، کسی دھرم کی، کسی سال کی کوئی قید نہیں ہے، مطلق. اے آدم کی اولاد، ما کسبت، جو تو نے کمایا ہے، کسب کیا ہے، فوق قوتک، اپنے خوراک سے، اپنی رزق سے، اپنی ضرورت سے زیادہ. قوت سے مراد یہاں پر ہے غذا، خوراک. سمجھ رہے ہیں؟ فوق یعنی زیادہ، اوپر. فأنت فیہ، پس تو اس میں خازن، خزانچی ہے، لغیرک، اپنے غیر کا. یعنی اگر آپ نے اپنی ضرورت سے زیادہ کما لیا ہے تو جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دوسروں کا حق ہے. تم خزانچی ہو اس کے، تمہیں چاہیے کہ ان ضرورت مندوں کو کیا ہے، دو. پوچھو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور جو تمہاری ضرورت سے زیادہ غذا ہے وہ تم محفوظ کر لو یا اسے اسراف کر دو، اور دوسرے لوگ جو ضرورت مند ہیں وہ محتاج رہ جائیں. تمہارا پیٹ بھر گیا، تمہاری ضرورتیں پوری ہو گئی، دیکھو کوئی دوسرا ضرورت مند، کوئی ایسا بھوکا جس کو ضرورت ہو تو آپ اسے دے دو. کیا کرو گے ضرورت سے زیادہ رکھ کے؟ ضرورت سے زیادہ رکھ کے کیا کرو گے؟ ضامن ہو اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کماتا ہے، ضرورت سے زیادہ غذا فراہم کرتا ہے، ضروریات کی چیزیں مہیا کرتا ہے، اور دوسرا محتاج اور یہ نہ دے، گنہگاری نہیں، بہت بڑی ضمانت ہے. اس کو کون سمجھتا ہے؟ ان مسائل کو کون سمجھتا ہے؟ ان باتوں کی طرف توجہ کون دیتا ہے؟ یہ واقعاً یہ کام یا تو خدا کرتا ہے یا پھر اہل بیت اطہار نے کیا ہے، باقی دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہاں، بوقت ضرورت کبھی کبھار، وہ بھی مجبوراً جب کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے تب، ولا یہ کہ ضرورت مند کو تلاش کیا جائے. یہ ایک چیز اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت میں بڑی نمایاں طور پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اہل بیت اطہار کے دروازے پہ تو سائل آتے ہی تھے، ضرورت مند آتے ہی تھے، اور جو سائل ضرورت مند آتا تھا اسے دیتے بھی تھے اس کی ضرورت کے مطابق. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن باقاعدہ طور پر ضرورت مندوں کو یہ لوگ تلاش کرتے تھے. کبھی اس بات کے منتظر نہیں رہتے تھے کہ ضرورت مند ہمارے دروازے پر آئے.
ضرورت مند اگر آپ کے دروازے پہ آ جائے تو دینا ضروری ہو جاتا ہے. پھر اس کی عزت نفس کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بھی داؤ پہ ہے. لے کے جائے گا تو آپ کی عزت محفوظ رہے گی، نیک نامی سے یاد کرے گا، اچھائی کے ساتھ آپ کو یاد کرے گا. دروازے سے خالی جائے گا تو کیا کرے گا؟ سوائے مذمت کے، تحقیر کے، بد دعا کے، برائیوں کے. تو تمہاری عزت خطرے میں. اب جو تم اسے دے رہے ہو، اس نے تو اپنی عزت گروی رکھا ہی ہے، آپ اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے اسے دے رہے ہو، نہ کہ اس کی عزت بچانے کے لیے. لیکن اگر آپ خود سائل کے دروازے پہ جا رہے، آپ خود ضرورت مند کو تلاش کر کے دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی کرامت ہے. آپ اب اس کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں قبل اس کے کہ وہ اپنی عزت کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے لاتا آپ کے سامنے اور کہتا ہے میری یہ ضرورت ہے، میری یہ پریشانی ہے، ٹھیک، اور پھر اس کے عوض میں آپ دیتے. تو یہ دینا، سوال کے بعد دینا، سائل کی عزت کی حفاظت نہیں ہے، اپنی عزت کی حفاظت ہے. سائل کو اس کے سوال سے پہلے دینا اس کی عزت کی حفاظت ہے. اپنی تو ہے ہی ہے، اپنی تو ہے ہی ہے دونوں صورتوں میں. سمجھ میں آئی بات کیا ہے؟ کوئی سائل، کوئی ضرورت مند آ گیا آپ کے پاس، اس نے اپنی محتاجی، اپنی پریشانی، اپنی ضرورت بیان کی. اب یہ جو اپنی ضرورت بیان کر رہا ہے، گویا وہ اپنی عزت گروی رکھ رہا ہے. اس نے تو اپنی عزت گروی رکھ دی، اس کی تحقیر ہو گئی. سوال کرتے ہی اس کا سر جھک گیا، سوال کرتے ہی آپ کی نظر میں، آپ کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ پست ہو گیا، گر گیا. اب دے یا نہ دے، اب دے یا نہ دے، دونوں صورتوں میں سائل کی تحقیر ہو چکی ہے. سائل نے اپنی عزت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، گروی رکھ دیا ہے اس نے. اب اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کے دینے سے اس کی عزت واپس نہیں چلی جائے گی، آپ کے دینے سے آپ کی عزت محفوظ ہو جائے گی، آپ کی عزت محفوظ ہو جائے گی. اور اگر آپ سائل نے سوال نہیں کیا، وہ اپنے گھر مطمئن بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے عزت نفس کو گروی نہیں رکھ رہا ہے، کسی کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلانا، سر جھکانا یہ نہیں کر رہا. آپ خود گئے، معلوم کیا کہ فلاں گھر میں ایک محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ٹھیک، تو اس نے تو عزت نفس کو رکھا نہیں گروی، آپ جا کر کے اب دے رہے ہیں. تو اب یہ آپ کا دینا اس کی عزت نفس کی حفاظت ہے، یہ اس کی تعظیم ہے، یہ اس کی تکریم ہے، اس کو عزت دینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا یوں کہا جائے آسان لفظوں میں، سائل کے سوال کرنے پر جو آپ دیتے ہیں تو اس کی عزت کی قیمت دیتے ہیں، اس کی عزت کی قیمت دیتے ہیں. اور سائل کو اگر سوال کرنے سے پہلے تو آپ اس کی عزت کی قیمت نہیں دے رہے ہیں، اس کی عزت کا تحفظ کر رہے ہیں، اس کی عزت کا تحفظ کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ما کسبت فوق قوتک، تم نے اپنی غذا سے، اپنی خوراک سے، اپنے رزق سے زیادہ جو حاصل کیا ہے، کمایا ہے، تو جو بھی زیادہ ہے اس میں انت فیہ ہے، تو تم اس میں فوق قوت، سمجھ رہے ہیں، زیادہ کمائے ہوئے خوراک میں، رزق میں، خازن، خزانچی ہو، نگہبان ہو، لغیرک، جو تمہارا غیر ہے، جو ضرورت مند ہے، جس کو اس کی ضرورت کے مطابق یا اس کے ضرورت بھر جس نے نہیں کمایا ہے، کمایا ہے لیکن اس کی کمائی سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو تم خازن ہو، خزانچی ہو. عجیب ہو، خزانچی کا کام کیا ہوتا ہے؟ خزانچی کا کام کیا ہوتا ہے؟ خزانچی کا کام یہ ہوتا ہے
تو جس کا خزانہ رکھا ہے وہ آئے تو اسے دے دے. خزانچی ہی تو ہوتا ہے. خزانچی خود مالک نہیں ہوتا ہے خزانے کا, امانت گویا ہوتی ہے. تو اب اگر ضرورت مند آتا ہے تو گویا وہ اپنا حق مانگنے آیا ہے, اسے اس کا حق دے. تمہاری جیب سے تھوڑی جا رہا ہے, وہ اپنا تھوڑی دے رہے ہو. لہذا اگر دو گے تو یہ حق کی ادائیگی کہلائے گا, نہیں دو گے تو امانت میں یا حق تلفی کہلائے گا. ٹھیک مولانا. چلیں اس کے بعد وقال علیہ السلام, حکمت نمبر 193, ان للقلوب شہوة واقبالا وادبارا فاتوها من قبل شہوتها واقبالها فان القلب اذا اکرہ امیہ. چلیں قلوب قلب کی جمع ہے, شہوت یعنی رغبت, چاہت, رجحان. ٹھیک ہے مولانا. اقبال یعنی آگے بڑھنا, ادبار یعنی پیچھے ہٹنا. اقبال آگے جانا, ادبار پیچھے کی طرف. فَأَتُوهَا فَأَتُو, ٹھیک, کام ملانا, عمل ملانا, ٹھیک, من قبل جانب سے. شہوت یعنی وہی چاہت, باقبال ہے. فَإِنَّ الْقَلْبَ, یہ پھر وہی قلب جس کی جمع اوپر آئی ہے, قلوب. اذا اکرہ یعنی زور زبردستی, اکراہ یعنی زور زبردستی, اما یعنی اندھاپن. اما اندھا, امیہ اندھاپن, جس کو سجھائی نہ دے, جس کو دکھائی نہ دے. ٹھیک. امام نے دلوں کا تعارف کرایا ہے اپنی اس حکمت میں. دو طریقے کے دل بیان کیے ہیں, سمجھ رہے ہیں. انسان کا دل شہوتوں کے تابع ہوتا ہے. انسان کا دل شہوتوں کے, چاہتوں کے, پسند کے, رغبتوں کے تابع ہوتا ہے. جس چیز کی چاہت پیدا ہوتی ہے دل ادھر ہی مائل ہوتا ہے. شہوت ایک جاذبہ ہے جو دل کو اپنی طرف جذب کرتی ہے. شہوت سے مراد یہ وہ والی شہوت, جنسی شہوت والی نہیں معمول. میلان, رغبت, دل کا مائل ہونا, راغب ہونا, ٹھیک, جو چیز دل کو اپنی طرف جذب کرے, کھینچے, یہ شہوت سے مراد. ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے تبھی انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر کسی چیز کی طرف دل راغب نہ ہو تو دل مائل بھی نہیں ہوتا. تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ رغبت کے اعتبار سے آگے پیچھے جاتا ہے. جدھر رغبت ہوتی ہے ادھر آگے بڑھتا ہے, رغبت نہیں ہوتی پیچھے آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں. تو رغبتوں کو دیکھ کر دل کو کام پہ لگاؤ. آسان لفظوں میں دل جس چیز کا مائل ہو اس کی طرف جاؤ, دل کو ادھر لگاؤ اپنے. جس چیز کی طرف مائل نہ ہو اس کی طرف نہ لگاؤ. کیونکہ جب دل مائل ہوگا جس چیز کی طرف اور آپ اپنے دھیان کو, توجہ کو ادھر لگاؤ گے اور عملی طور پہ آپ اپنا قدم ادھر بڑھاؤ گے تو یقینی طور پر دل کی رغبت کے ساتھ جو عمل وجود میں آئے گا یا جو عمل انجام پائے گا وہ با اثر ہوگا, وہ مستحکم ہوگا, وہ نتیجہ بخش ہوگا, عیب اور کمی سے دور ہوگا. لیکن اگر دل مائل نہیں ہوگا پھر بھی آپ لگا دیں گے تو یہ اس اندھے کی طرح ہوگا جو کچھ دیکھتا نہیں. وہ سوچے گا چلو کسی طریقے سے ہو جائے, ختم. نہ اس میں استحکام ہوگا, نہ اس میں خوبصورتی ہوگی, نہ وہ عیب سے خالی ہوگا.
میں یہ کہتا ہوں جناب یہ بھی تو ہے جناب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم پسند کرتے ہو شاید تمہارے لیے وہ برا ہو اور جو تم نہیں پسند کرتے شاید وہ تمہارے لیے اچھا ہو. تو یہ بھی تو ہے وہ الگ چیز ہے، اس کا اس سے کیا رابط ہے؟ جناب. ہو سکتا ہے جناب جو ہمارا دل کہہ رہا ہے جناب وہ صحیح، جو ہمارا دل جس کی طرف جا رہا ہے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے یہ تو کہا کہ دل جس جو تمہارا کہہ رہا ہے تم وہ مت کرو، تو نتیجہ بتایا ہے نا. یہ تھوڑی کہا اللہ نے کہ تمہارا دل جس کی طرف راغب ہے تم وہ مت کرو. یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا دل جس کی طرف راغب ہوا اور جس کو تم نے انجام دیا ہے وہی تمہارے لیے خیر ہو، اور نتیجہ الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بات مثلا اس کی نہیں ہے، یہ زیادہ تر جو یہ ہے یہ امور دنیاوی اور اخروی دونوں، چاہے دنیا کے کام ہو چاہے آخرت کے کام ہو، دل جمعی کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ بتانے کا دل جمعی کے ساتھ، دل جو کرے تو کام کرو، دل نہیں ہے تو خواہ اس میں مت لگاؤ، اللہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دل کو کچھ سجھائی نہیں دے گا، اندھے کی طرح کچھ بھی لیپا پوتی کر کے. جیسے ایک شعر جو مجھے یاد آ گیا، بڑا اچھا خوبصورت شعر تھا، شاید یہ شعر سمجھ لو تو یہ امام کا کلمہ بھی سمجھ لو. کسی شاعر نے کہا کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. ٹھیک، آپ محبت میں ناکام ہو گئے، پریشان ہیں، آپ خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ خدا کسی طریقے سے آپ مجھے نجات دے دے، میں گھبرا گیا ہوں، لیکن دل نہیں مائل ہے ابھی بھی چھوڑنے کو. اس کی بے وفائیوں کے باوجود بھی دل اسی سے لگا ہوا ہے. خالی زبان سے کہہ رہے ہو کہ خدایا ہاں مجھے بچا لے، تو خالی زبان سے نہیں، دل اگر نہ چاہے، دل اگر مائل نہ ہو تو دعا میں اثر نہیں ہو سکتا. جب دعا دل سے نکلتی ہے تو وہ دعا باب اجابت تک جاتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایسے ہی جب دل راغب اور مائل ہوتا ہے کسی عمل کی طرف اور رغبت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے تو اس عمل میں خوبی، خوبصورتی اور جو ہے بہترین نتیجہ اس میں ہوتا ہے. بے رغبتی کے ساتھ اب کرو گے کیا؟ خصوصاً اگر آپ جو ہے عبادات میں دیکھیں، باقی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عبادتوں کی جو کیفیت تھی، جو ان کی حالت تھی، اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے مد نظر رکھیں اور پھر ہم اپنی عبادتوں کو دیکھیں اور اپنی حالتوں کو دیکھیں اور پھر مقایسہ کیجیے. اب دیکھیے کیوں نہیں وہ کیفیت، وہ حالت ہمارے اندر پیدا ہو پاتی جو ان کے اندر تھی. کچھ فرق تھا عبادتوں میں فرق نہیں تھا، دل کی رغبتوں میں فرق تھا. ان کا دل مائل ہوتا تھا، ہمارا دل مائل تھوڑی، ہم تو اسی جاتے ہیں کسی طریقے سے شانہ خالی کرنے کے لیے، بوجھ اتارنے کے لیے. اس شوق اور اس رغبت کے ساتھ تھوڑی ہم جاتے ہیں جو شوق اور رغبت ہونا. واقعاً اگر انسان کے اندر چاہے دنیا کا کام ہو چاہے آخرت کا کام ہو، دل جمعی کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، میلان کے ساتھ، رجحان کے ساتھ قدم بڑھائے عمل کی طرف، تو یقیناً وہ عمل بڑا خوبصورت، پختہ اور حسین ہوگا. صحیح بات ہے، اس نے حدیث میں میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے نا. صحیح، وہ شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا تو سمجھ گئے. دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. نماز کے لیے دل مائل ہی نہیں ہے تو نماز کا اثر کہاں سے آئے گا؟ روزہ زبردستی رکھے ہوئے تو روزے کا اثر کہاں سے آئے گا؟ خبز دے رہے ہیں لیکن دل خوب راغب نہیں ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ پڑھنے کے لیے بیٹھے دل نہیں لگ رہا ہے آپ کا، یاد کیسے ہوگا؟ یہ بہت بڑی بات ہے.
چلے تو کیا فرما رہے ہیں امام؟ خوش دلی اور بد دلی. خوش دلی یہ ہے کہ دل جس کی طرف راغب ہو، مائل ہو، اس کی طرف بڑھو. جس کی طرف دل راغب نہ ہو ادھر مت بڑھو. اگر دل راغب نہیں اور بڑھ رہے تو یہی بد دلی ہے. صحیح بات ہے. یہی اندھا بد دلی کا نتیجہ ناکامی ہوتا ہے. بد ہی ہوگا. خوش دلی کا نتیجہ خوش ہوگا. ٹھیک چلیں. ان للقلوب شہوۃ واقبالا وادبارا، کہہ رہے ہیں کہ بے شک دلوں کے لیے شہوتاً رغبت اور میلان ہے. دلوں میں کیا ہے؟ ایک رغبت ہوتی ہے، ایک میلان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے. واقبالا وادبارا، اور اسی رغبت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے یا پیچھے ہٹتی ہے. رغبت ہے تو آگے بڑھے، آگے بڑھنے کی رغبت تو آگے، پیچھے ہٹنے کی رغبت تو، یعنی انسان کا قلب، انسان کا دل کیا ہے؟ رغبت و میلان کے تابع ہے. دلوں کو رغبتیں اپنی طرف جذب کرتی ہیں، دلوں کو کھینچتی ہیں. یہ رغبت ہے جو انسان کو آگے پیچھے لے جاتی ہے. فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَاتِهَا وَإِقْبَالِهَا، لہذا ان سے اس وقت کام لو، اس وقت دل کو کام پر لگاؤ جب ان میں خواہش و میلان ہو، جب اس کے اندر رجحان ہو، جب اس کے اندر چاہت ہو، جب دل راضی ہو. صحیح بات. فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ أَمِيَا، اگر دل کو مجبور کر کے آپ اسے کام پر لگائیں گے تو اسے کچھ سجھائی نہیں دے گا. صحیح. اندھے انسان جیسا ہو جائے گا زبردستی کا. ایک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اندھے انسان سے اب کیا توقع رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہ. ایک اندھا انسان جس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، آپ اس سے کام کے سلسلے میں کیا امید رکھتے ہیں؟ کتنا اچھا کام کر سکتا ہے؟ دیوار کھڑی کرنے کو اس کو دے دو، سڑک ہے، راستہ پار کرنا ہے، اندھا آدمی کیسے پار کرے گا؟ تو کہنے کہ اگر دل مائل نہ ہو کسی عمل کی طرف اور مجبوراً اسے لگا دیا جائے تو یہ دل کیا ہو جائے گا؟ اندھا جیسا ہو جائے گا. اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا. وہ کسی طریقے سے سوچے گا کہ ہو جائے، اچھا برا ختم. صحیح بات ہے. دل خوش ہو جاتا ہے نا. چلو